إياك نعبد وإياك نستعين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، اگر ہم سعودی حکومت کو 1 منٹ کے لیے سائڈ پر کر دیں تو سعودیہ کی عوام کو دیکھیے، وہ میلاد نہیں مناتے، لیکن ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر جگہ جھلکتی ہے. سعودی عوام کا ایک خوبصورت پہلو یہ ہے کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ہر پیر اور جمعرات کو روزے رکھتے ہیں. یہ کوئی اتفاقی عمل نہیں، بلکہ پورے معاشرے کا عمومی معمول ہی یہی ہے. گلی کوچوں، دفاتر میں، بازاروں میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو ان دنوں روزے دار ہوں گے. یہ وہی سنت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. دوسری بڑی خوبی یہ ہے کہ ان کا تعلق قرآن سے بہت گہرا ہے. آپ جب سڑکوں پر سفر کریں تو دیکھیں گے کہ یہ بہت سے لوگ اپنی گاڑیوں میں قرآن پاک کی تلاوت لگا کر سنتے ہیں. یعنی دنیاوی گانوں یا فضول چیزوں کی بجائے وہ اپنی سماعتوں کو قرآن کے نور سے آباد رکھتے ہیں. یہ ہے قرآن کے ساتھ حقیقی محبت. یہی نہیں بلکہ یہ سب چیزیں دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہی نتیجہ ہیں. حقیقی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے جس میں انسان آپ کے طریقے کو اپنائے. فجر سے عشاء تک مساجد کو آباد رکھنا جو سعودی عرب میں عام ہے، ہر نماز میں حاضری دینا، جمعے کے دن خصوصی اہتمام کرنا، یہ سب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی شکلیں ہیں. یہاں کی خواتین بھی دین کی حفاظت کرنے والی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ 90% خواتین نقاب اور حجاب میں ہوتی ہیں. یہ ان کی غیرت ایمانی اور حیا کی علامت ہے. آج کی دنیا میں جہاں بے پردگی کو فیشن سمجھا جاتا ہے، وہاں سعودی خواتین اپنی پہچان کو اسلام کے مطابق برقرار رکھتی ہیں. میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ سب چیزیں ہمیں ایک سبق دیتی ہیں کہ اگر ہم بھی اپنی زندگیوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزاریں تو ہمارا معاشرہ بھی روشنی اور سکون سے بھر جائے گا. اللہ ہمیں قرآن و سنت سے محبت عطا کرے، ہماری مساجد کو آباد کرے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے. آمین. یہ ہے حقیقی محبت رسول، یعنی اطاعت اور اتباع سنت. پاکستان نام نہاد عاشقوں کا ملک، مساجد خالی، درباروں میں رش، لیکن بچوں کا ریپ، پیر و فقیروں کی عورتوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات کی کثرت اور 2 نمبر مال میں ملاوٹ میں پاکستان پوری دنیا میں نمبر 1 ہے. سعودی بظاہر گستاخوں کا ملک، لیکن مساجد آباد ہیں، مال میں 0 ملاوٹ اور سخت قانون اور نشئی کا سر قلم کر دیا جاتا ہے. حجاب اور نقاب کا ماحول عام ہے. ذرا پاکستان کی طرف دیکھیے، جہاں میلاد کے نام پر حقیقت میں شیطان کا جشن منایا جاتا ہے. شرکیہ نعتیں پڑھی جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ سمجھ کر پکارا جاتا ہے. سب سے بڑا گناہ شرک الاکبر کیا جاتا ہے. لونڈے ناچ گانا کرتے ہیں، لڑکیاں جسم کی نمائش کرتی ہیں، مساجد خالی ہیں اور بازاروں میں رش ہوتا ہے. یہ سب کچھ دین کے نام پر اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کے ساتھ کیا جاتا ہے. یاد رکھیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ نہیں کہ بدعت ایجاد کی جائے یا شرک کیا جائے، بلکہ محبت رسول وہ ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو میلاد نہیں مناتے لیکن قرآن و سنت پر عمل کر کے اپنی زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دکھاتے ہیں، اور دوسری طرف ہم ہیں جو میلاد کے نام پر بدعات اور شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں. اب سوچنا یہ ہے ہم کس راہ پر ہیں، سنت کی راہ پر یا بدعت اور گمراہی کی راہ پر. اللہ ہمیں توحید پر قائم رکھے، بدعات سے بچائے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنے والا بنائے. آمین.